زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا بیان ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی، خوشنما بنا دی گئی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں عورتوں سے خواہشات، پھر بیٹوں کی، اولاد کی، پھر والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور دولت خزانوں کی، وہ سونے کی ہوں یا چاندی کے، والخیل المسومة، اور نشان زدہ گھوڑوں کی قیمتی، والانعام والحرث، اور مویشیوں کی اور کھیتی باڑی کی۔ محبت جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیسی بنا دی گئی ہے؟ خوشنما۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ پیچھے ہمیں ایک آیت کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا تھا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، نہ تو ان کا مال ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ ہیں اولئک ہم وقود النار، جو جہنم دوزخ کا ایندھن ہے، دوزخ میں بھڑکائے اور جلائے جائیں گے، دوزخ کا ایندھن ہے وہ لوگ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس آیہ کریمہ کے تحت ایک شخص کا ذکر گزرا تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ، کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں نے
لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا، اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو روم کے بادشاہ جو دولت اور مال مجھے دیتے ہیں وہ سب مجھ سے واپس چھین لیں گے، وہ مجھ سے واپس لے لیں گے جو انہوں نے مجھے دولت کے انبار دی ہیں، جو انہوں نے مجھے دولت دی ہے، روم کے بادشاہ۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے مال بچا سکیں گے نہ ان کی اولاد۔ یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن۔ اور اس کے بعد پھر اس گروہ کا ذکر ہوا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی، جس میں ذکر آیا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ اب جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا۔ اس وقت یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی تک آپ کا پالا صرف عیسائیوں سے پڑا ہے، ہم سے نہیں پڑا، جب ہم سے آپ کا پالا پڑے گا اور آپ ہمارے سامنے آئیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ لڑتے کیسے ہیں اور جواب کس کو دیتی ہیں، جواب کیسے دیتی ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل بھی کی تھی، جس میں آگے اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو اب وہی واقعہ جن سے کہ وہ جو نصرانی تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اگر میں ایمان لے آیا، ان پر ایمان لے آیا تو روم کے بادشاہ مجھ سے اپنا تمام دیا ہوا مال اور دولت واپس لے لیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال اور دنیا کی اور چیزوں کی محبت جو ہے یہ فانی ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس دائمی اجر و ثواب ہے، نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے، نہ ختم ہونے والی دولت اور انعامات کے انبار ہیں۔ تو تم فانی چیزوں کی خاطر دائمی چیزوں کو ترک نہ کرو، فانی چیزوں کی خاطر جنہوں نے ختم ہو جانا ہے ان کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی دولت کو چھوڑ رہی ہو۔ صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ میں صرف اس لیے اکنالج نہیں کر رہا کہ اگر میں مان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آج تک تو میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، یعنی مجھے معلوم تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اگر میں مان جاؤں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو روم کے بادشاہ مجھ سے ساری دولت واپس لے لیں گے، ساری جو انہوں نے مال مجھے دیا تھا وہ واپس لے لیں گے۔ یہودیوں نے انہوں نے کہا تو عورتوں، بیٹوں
اور مال و دولت کو انسان کی نظر میں بہت خوشنما اور حسین بنا دیا گیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عورتوں کو، بیٹوں کو، مال دولت کو انسان کی نظر میں، یہ انسان کی نظر میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں یہ چیزیں جنسی ہیں، اور اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کیوں نہیں ہے؟ ایک بیوی ہے تو دوسری بیوی کیوں نہیں ہے؟ ایک گھر ہے تو دوسرا گھر کیوں نہیں ہے؟ 2 گھوڑے ہیں تو 4 گھوڑے کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ محبت اس کے دل میں اس طرح مرکوز ہے کہ اس کی طبعی محبت اور اس کا فطری تقاضا بن گئی۔ اچھا، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے۔ انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کرنے والا، ان کو خوبصورت کرنے والا کون ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ شیطان ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث۔ تو لوگوں کے لیے عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے کی، چاندی کے خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں کی اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ خوشنما بنا دی گئی ہے جی۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اب یہ جو ہے، یہ اس کو مزین کرنے والا لوگوں کی آنکھوں کے اندر کس نے اس کو مزین کیا؟ تو وہ شیطان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال قرآن کریم کے اندر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتی ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہے، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور باطل چیزوں کی شہوت کو انسان کی نگاہ میں حسین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جیسا کہ خود شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا سورۃ الحجر قرآن کریم کے اندر قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں برے کاموں کو مزین کر دوں گا اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ مگر ساتھ ہی اس نے اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر دیا۔ اس نے کہا ماں سوائے تیرے ان بندوں کی جو تیرے بندے ہیں، جو صاحب اخلاص بندے ہیں، اصحاب اخلاص میں سے ہیں، تو یہ شیطان ہے جو اس کو مزین کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا جی۔ مگر اہل سنت کا ایک یہ مذہب ہے کہ خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔
اللہ اس کا خالق ہے، بھلے وہ خیر ہے بھلے وہ شر ہے۔ شیطان کا مزین کرنا بھی، شیطان نے آپ کی نظروں میں عورت کو خوبصورت اور خوبصورت کر دیا، گھوڑوں کو، گاڑیوں کو، دولت کو، سونے کو، چاندی کو، بیٹوں کو، کھیتی باڑی باغات کاروبار کو مزین کر دیا۔ تو شیطان کا کسی کے لیے کسی چیز کو مزین کرنا بھی تو اللہ کی قدرت ہی سے ہے نا، جو اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، ورنہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیا ایک ذرہ اپنی جگہ سے یا ایک پتا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ تو لوگوں کے دلوں میں چیزوں کو مزین کرنا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو مزین شیطان کرتا ہے، اور انہوں نے یہ دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دونوں آیات کہ نہیں، یہ شیطان مزین کرتا ہے انسان کی آنکھ میں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ شر ہو یا خیر ہو، دونوں چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو شیطان کو یہ قدرت کس نے دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مزین کر دے لوگوں کی نگاہ میں؟ وہ خدا ہی ہے جس نے اس کو یہ طاقت دی ہے جی۔ اور انسان کے دل میں ان چیزوں کی شہوت کو مزین کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ کون لوگ ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کی محبت اللہ کی یاد اور اللہ کے احکامات کی اطاعت سے نہیں روکتی، تاکہ یہ ڈفرنس آ جائے کہ دونوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو شیطان کے مزین کرنے کے باوجود اللہ کے احکامات کی پیروی کرتی ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، اللہ کے ذکر کو اور اس کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے جی، جو کچھ بھی زمین پر ہے، ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور یہ ظاہر کریں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے، کون اچھے کام کرنے والا ہے، یعنی کون ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی زینت میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھتی ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی محبت کے باوجود اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، جو اپنی میٹھی نیند اور اپنی بیویوں کے قرب کی لذت کو چھوڑ کر بھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور سجدوں اور قیام میں صبح کر دیتی ہیں، سجدوں اور قیام میں صبح کر دیتی ہیں۔ اتنی سخت ٹھنڈ کے اندر آج صبح جب میں تہجد کے وقت اٹھا اور باہر نکلا تو میں نے دیکھا گیراج کے اندر تخت کے اوپر برف ٹھنڈی ہواؤں کے اندر ایک عابد عبادت میں مصروف تھا، اور میں نے اس کو کہا اذانیں ہونے والی ہیں، چلو سب کو اٹھا دو تاکہ فرق پتہ چل جائے نا کہ کون ہے جو اپنی میٹھی نیند اور اپنی بیویوں کی قربت
اور لذت کو چھوڑ کر رات کے پچھلے پہر اللہ کے لیے اٹھتا ہے اور سجدوں اور قیام میں صبح کر دیتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کے لیے ان چیزوں کی شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ سب ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ اچھا اللہ ہی کے پاس ہے، اور ان سے بہتر چیز آخرت کی نعمتیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ مگر اب اس ساری انٹرپریٹیشن یا ٹرانسلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ بیوی سے نفرت کرنا شروع کر دو، اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، غلطیاں اپنی، تیری وجہ سے میری تہجد چلی گئی، تیری وجہ سے میں فجر نہ پڑھ سکا۔ ہاں، ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا آپ ان سے نفرت کرنی شروع کر دیں، یا ان کو آپ چھوڑ دیں، نہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جائز طریقے اور اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنا اجر اور ثواب ہے، جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کی ریت کے اتنی سی ریت کے ذرے گن سکتے ہیں آپ؟ ذرہ تکبر کی یہ کون سی مقدار ہے جس کی میئرمنٹ ہی نہیں ہے؟ جس کو آپ کسی پیمانے میں کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا بھی تکبر جس کے وجود کے اندر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ تو تکبر کو ادھر سوچ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے؟ تکبر کا تو مطلب ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ امام مسلم ایک اور روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جانا، حقوق زوجیت ادا کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص محض صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کرے تب بھی اس کو اس کا اجر ہوگا؟ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا تو آیا اس کو گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح
اگر اس نے حلال طریقے سے اپنی شہوت ہی کو پورا کر لیا تو اس کو ثواب ہوگا، اس کو اس کا اجر ہوگا۔ تو ان احادیث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اب پچھلی انٹرپریٹیشن سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ان چیزوں سے نفرت ہی کرنا شروع کر دو، ان چیزوں سے دور ہونا ہی شروع ہو، نہیں، اعتدال کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، جائز طریقہ ہو تو ان سے فائدہ اٹھانا وہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ موجب اجر و ثواب ہے۔ ہم منع کیا ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق ادا کرے اور دنیا کے حقوق فراموش کر دے، وہ منع ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے حضرت ام دردہ حضرت ابو دردہ کی زوجہ کو میلے کچیلے کپڑے پہنے دیکھا تو ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو دردہ آئے، حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور حضرت سلمان سے کہا آپ کھائیں، میں روزے دار ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ خیر حضرت ابو دردہ نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کہا سو جاؤ۔ اب ان کا بات سن کر ایک دم سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز کے لیے اٹھے۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر دیکھ لیا رات کے کچھ پہر کے بعد، ان کا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت سلمان نے کہا اب نماز کے لیے اٹھو، اور دونوں نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ تو حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ ان کی بیوی نے کہا تھا نا کہ ان کو کسی چیز میں دلچسپی ہے ہی نہیں، تو کیوں تم نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے؟ سو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ تو حضرت ابو دردہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا ماجرا بیان کیا، ایسے انہوں نے میں پہلی نماز پڑھنے اٹھا، پھر اٹھا، ان کا نہیں چلو سو جاؤ، آخری پہر میں اچھا چلو اب اٹھو تہجد پڑھ لو، کھانا کھاؤ، یعنی بیوی کے پاس جاؤ۔ یہ ساری باتیں حضرت ابو دردہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، سلمان نے جو کہا سچ کہا۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں 6 چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ان کی شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے۔ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، 6 چیزیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور دولت کے ڈھیر، خزانے، من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ہوں، والخیل المصومہ، اور نشان زدہ، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی باڑی جنسی ہے، یہ جنسی، اس کی محبت کو لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی، بیٹوں کی، سونے چاندی کے خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی، کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی جنسی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں 6 چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ان کی شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے اور اللہ ہی کے پاس
اچھا ٹھکانہ ہے اللہ ہی کے پاس۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت انس فرماتی ہیں کہ 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے۔ عورتوں کی محبت، خوشبو، حضور کو خوشبو سے بڑی محبت تھی، اور نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتی ہیں کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا، عورتوں سے زیادہ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس چیز کو جن سے۔ تو اولاد کے ساتھ محبت میں زیادتی جن سی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء مہاجرین نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مہاجرین میں سے فقراء تھے انہوں نے آ کر یہ عرض کیا یا رسول اللہ، مہاجرین جو ساتھ آئی تھی جی، تو جو مالدار لوگ ہیں، کاروباری لوگ، زراعت پیشہ لوگ، تو وہ تو بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے۔ مالدار ہیں نا، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، مگر صدقہ وہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ مالدار ہیں جی۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سادگی کی یہ بات سنی، یا ان کی محبت یا ان کی تڑپ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جو انہی چیزوں کو سوچا کرتے تھے کہ کس طرح زیادہ ثواب حاصل کر کے خدا کو راضی کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ یا رسول اللہ، امیر لوگ جو ان سی ہیں، مالدار لوگ جو ان سی ہیں، وہ ہم سے زیادہ لے گئے ثواب جو ان سے۔ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، چلو نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کرتے، یہ ہم کر بھی نہیں سکتے۔ فقراء مہاجرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس کی وجہ سے تم سبقت کرنے والوں کا اجر پالو، تم آگے بڑھنے والوں کا اجر پالو، اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت کرو، اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو جو تمہاری مثل اس کام کو کرے، ماں سوائے وہ جو تمہاری مثل۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فقراء مہاجرین جو ہیں دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ،
جو ہمارے مالدار بھائی تھے کہ نمازوں میں تو وہ ہمارے ساتھ برابر تھے، روزوں میں بھی برابر تھے، مگر صدقے اور غلام آزاد کرنے میں وہ ہم سے آگے تھے، زیادہ ثواب لے جاتے تھے۔ تو آپ نے ہمیں کہا کہ تم ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو تو تم سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ مگر اب ہمارے ان مالدار بھائیوں کو ہماری تسبیحوں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ہماری طرح وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی ہے ہر نماز کے بعد۔ تو وہ تو پھر ہمارے سے آگے بڑھ گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ بھئی اب یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسم کی ہیں، ایک گھوڑا کسی شخص کے لیے باعث اجر ہے، ایک گھوڑا باعث ستر ہے، اور ایک گھوڑا باعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں باندھا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اس کو وہ کسی چراگاہ یا باغ میں چرنے کے لیے چھوڑ دے تو وہ جتنی دیر چرے گا اتنی اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ پانی پینے کے لیے یا لید وغیرہ کرنے کے لیے جتنے قدم چلے گا اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ستر ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے کہ مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے اس نے باندھا ہو، اور پھر اس گھوڑے پر سواری کرے، اس پر بوجھ لاد دے، اس پر محنت مزدوری کرے اور اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو اور اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ اور جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ضرر اور عذاب ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تکبر اور ریاکاری، یا تو تکبر کی وجہ سے کہ میرے پاس یہ گھوڑا ہے، میرے پاس مرسڈیز گاڑی ہے، میرے پاس BMW ہے، یہ وہ گھوڑا ہے۔ اور جس کو اس نے تکبر کی وجہ سے یا پھر ریاکاری کی، دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے میرے پاس اتنی اعلیٰ گاڑی ہے، اور یا پھر مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے باندھا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گھوڑوں مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے، اور انسان کے دل میں ان کی محبت ودیت فرمائی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے لیے ان کو اعتدال کے ساتھ جمع کرے تو پھر تو یہ مستحب بھی ہے، اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے اور باعث مغفرت بھی ہے۔ مگر اگر ان کو دکھانے کے لیے، تکبر کے لیے، غرور کے لیے، تو پھر یہ اس کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ اور چاندی کے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی، والخیل المصومہ اور نشان زدہ گھوڑوں کی، والانعام والحرث اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔